پیارے بچوں، اللہ کی مخلوق چاہے وہ جانور ہو یا انسان، سب کو محبت اور رحمت کے ساتھ سلامتی فراہم کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعہ ابن عمر اور ایک چھوٹی سی چڑیا کا ہے۔ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک بچوں کا گروہ دیکھا جو ایک چھوٹی سی چڑیا کو اس کے گھونسلے سے نکال کر کھیل رہے تھے۔ چڑیا پریشان ہو کر گھونسلے کے اوپر گھوم رہی تھی۔ کبھی وہ زمین پر بیٹھ کر دیکھتی کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حضرت ابن عمر یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر زیادہ دیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اس میں مداخلت فرمائی۔ قریب آ کر انہوں نے بچوں سے کہا کہ چڑیا کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیں اور چھوٹے جانوروں کے ساتھ مہربانی کا اظہار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بچوں کو یہ تعلیم دی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم دلی، شفقت اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جی تو پیارے بچوں، یہ چھوٹا سا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک کبوتر کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چچا تھے، ایک دن مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک چھوٹے سے کبوتر کو زمین پر بیٹھے پر پھڑپھڑاتے اور زخمی حالت میں پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے دل میں رحم محسوس کیا۔ کبوتر کے پاس گئے، بیٹھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس کو گھر لے آئے۔ گھر لا کر اس کو دانہ دن کا کھلایا اور انہوں نے اس کے چھپنے کے لیے اچھا سا مقام تلاش کیا۔ پھر اسے اپنے گھر کے بالکنی میں رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ کبوتر نے اس جگہ کو اپنا گھر بنا لیا اور اب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، کیونکہ کبوتر کو وہاں آرام اور سکون مل گیا تھا اور وہ اپنے مطمئن نظروں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے سے سیکھا کہ اللہ کی مخلوق چاہے انسان، چرند، پرند، کوئی بھی ہو، انسان ان کے ساتھ محبت، ہمدردی اور رحمت سے پیش آئے اور ان کا خیال، ان کے ساتھ شفقت کا حق ہے اور اس کو فراہم کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہرنی کی ہے۔ چند لوگوں نے ہرنی کا شکار کر کے اس کو باندھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک صحرا سے ہوا۔ ایک درخت کے پیچھے سے آواز آئی، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا
ایک ہرنی درخت کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں انہیں دودھ پلا کر فوراً واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون ہے جس نے اس کا شکار کیا ہے؟ ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو شکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دیں، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی کون ضمانت دے گا کہ یہ واپس آ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہرنی کو کھول دیا گیا، وہ چلی گئی اپنے بچوں کو دودھ پلانے۔ بہت دیر گزر گئی، ہرنی واپس نہیں آئی۔ سب پریشان یہی دیکھ رہے تھے کہ وہ واپس نہیں آئے گی۔ اتنی دیر میں صحرا کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے پیچھے سے اوپر چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ آہستہ آہستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے تحفہ کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ خوشی سے چھلانگیں لگاتی اچھلتی واپس اپنے بچوں کی طرف بھاگی، اور پھر پیچھے رک کر مڑ کے ایسے دیکھتی تھی جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جانوروں سے پیار، شفقت اور مہربانی کرتے، بلکہ ان بے زبان کی آواز بھی سمجھ لیتے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانوروں، انسانوں اور سب کے ساتھ ہمدردی اور رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔